مظاہرہ کا مطلب ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دشمنان خدا وہ اللہ کے نور کو اپنے نور سے بجھا دیں، لیکن وہ بجھا نہ پائیں گے، لیکن اللہ اپنے نور کو قائم و دائم رکھے، تمام اور کمال تک پہنچائے گا۔ کمال تک پہنچانا اللہ کا کام ہے اور وہ اسی کا نور ہے۔ ظاہر ہے کہ خود وہ کمال ہے، کامل ہے، وہ بھی صاحب کمال ہے، کامل ہے، اور اس کے باوجود بھی کمال تک پہنچائے گا، یعنی کوئی بھی انسان اس کے کمال کو زوال کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ کسی میں دم نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے، جو اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو پوری کائنات کا خالق ہے اور ہر ذرات پر اس کی قوت و قدرت ہے، ہر شے اسی کے بس میں ہے، کوئی شے اس کے بس سے خارج نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کون اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کو آخری جملے میں کہا کہ میں تو کمال تک پہنچا کے رہوں گا، لیکن جو مقابلے میں آئیں گے یہی کافرین ہیں۔ اب قرآن کس طرح کھل کے بولے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صاف ستھرا نہیں ہے، صاف ستھرا سب کچھ ہے، آپ کا ذہن صاف ستھرا نہیں ہے۔ اگر صاف ستھرا ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جو دوسروں کے سمجھ میں نہ آئے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جملہ کہہ دیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بیان کریں کہ صاف ستھرا ذرہ برابر ایسی گفتگو ہے ہی نہیں قرآن میں کہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ تو آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ بھئی قرآن ہی میں ہے کہ بہت سی آیتیں جو ہیں وہ متشابہ ہیں، متشابہ کے معنی ہی یہی ہے کہ سمجھ نہ پائیں، شبہ ہو جائے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں صاف ستھرا؟ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کی آیتیں کچھ ہیں جو محکم ہیں، صاف ستھرا ہیں، یہ سب جانتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن خود بھی کہتا ہے کہ سارا قرآن جو ہے وہ محکم ہے، الف لام را، اور اس کے بعد اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے وہ حکمت آیاتو، اس کی ساری آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں۔ محکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب صاف ستھرا ہیں، سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن کا دعویٰ ہے کہ بالکل صاف ستھرا بھیج رہے ہیں اور اسے سب سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سوال کریں کہ دوسری جگہ پہ کہا کہ احسن الحدیث، یہ بہترین جو ہے وہ حدیث ہے، بہترین کلام ہے اللہ کا، مگر یہ ہے کہ متشابہات، اس کے اندر متشابہات ہیں۔ تو پھر ہے کہ نہیں متشابہ، تو صاف ستھرا کہاں رہا؟ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ تو ہم نے ایک دعویٰ تو آپ کے سامنے کیا تو وہ آیت پیش کی کہ بھائی سب صاف ستھرا ہے، ساری آیتیں محکم ہیں، لیکن کیونکہ مشکل دوسری آ گئی تو آپ بھی چپ ہو گئے۔ تو اب مشکل تو آئے گی ایسی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی دعویٰ کرے اللہ کہ سب صاف ستھرا ہے یہاں سے وہاں تک،
اور ایک طرف یہ بھی کہے کہ سب جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں، اور ایک طرف یہ کہے کہ سب کی سب متشابہ ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ساری آیتیں جو ہیں وہ محکم بھی ہوں اور ساری آیتیں جو ہیں وہ متشابہ بھی ہوں؟ کیا ممکن ہے؟ یہ دونوں ضد ہے نا، دونوں مقابل ہے ایک دوسرے کے، تو کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ مطلب ہے اللہ کا جو ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے اور وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ میں نے وہ ایک لفظ سادے میں کہا تھا آپ سے اور آپ سمجھے وہ بات کو، مگر اب یہ جب اعتراضات آنے لگے تو آپ بھی چپ ہو گئے۔ میں نے سادہ یہ کہا تھا کہ اللہ نے صاف ستھرا بیان کیا اور جن کے صاف ستھرے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں، اور جن کا صاف ستھرا نہیں ہے وہ سب نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جب نہیں سمجھ پائیں گے تو متشابہ رہے گا۔ تو مسئلہ کلام کا نہیں ہے، مسئلہ کلام کا نہیں ہے، مسئلہ عقل و دل کا ہے۔ جو جتنا صاف ہوگا اتنا ہی قرآن سمجھ میں آئے گا، اور جو جتنا گندا ہوگا اتنا ہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب گندوں کو گندی بات بتانی چاہیے اور اچھوں کو اور صاف ستھرا لوگوں کو صاف ستھرا بتانا چاہیے۔ بہت جگہ پر اللہ نے ایسے ذہن اختیار کیا ہے، یا چھوڑ دیجیے ان کو، ان کے پیچھے مت پڑیے۔ یہ کمبخت ہمارے جملے میں یہ بدلنے والے نہیں ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں، ان کے پیچھے مت جائیے۔ آپ کو ہم ان کا وکیل نہیں بنایا ہوا ہے، سب پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، پہنچا دیجیے۔ اب یہ نہیں بدلیں گے۔ پیغمبر آپ چاہے جتنا ان کو سمجھائیں، چاہے جتنا ان کو بتائیں، قوم لائی ہومنون، اب یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صاف صاف اللہ منع بھی کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ سارا زور لگائے ہیں کہ کسی طرح مومن ہو جائے، کسی طرح صحیح ہو جائے، کسی طرح درست ہو جائے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بھیجا ہے تو دوستی بھر کے لیے جتنا چاہیے پہنچانا، صرف پہنچا دیں آپ۔ ارے بھائی سمجھیے، اللہ نے اس کو نہیں منع کیا، پہنچانا ضرور، چاہے سمجھ پائیں چاہے نہ سمجھ پائیں۔ نقطہ سمجھیے، آپ سمجھ پائیں تو نہ سمجھ پائیں تو ہمارا فریضہ ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی نہیں کہ آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے۔ بہت سے لوگ ایسی بات کریے کہ سمجھ سکیں، آپ کی سمجھ کے مالک تھوڑی نا، آپ کی سمجھ آپ کے اختیار میں ہے، میری سمجھ میرے اختیار میں ہے، اور میرا بیان پہنچانا ہے خالی۔ اس لیے کہ اللہ نے بھی اس کے بات کو واضح کر دیا کہ اگر ہم بھی چاہیں تو سمجھ نہیں پانے والے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ آپ چاہے جتنی کوشش کیجیے، آپ دیکھیے ایک مقام پر یہاں تک کہا کہ بھائی اگر یہ علم سے سمجھنے والے ہیں تو سارا علم ہم نے بھیج دیا، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے، کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سمجھانے کا کوئی راستہ ہے اللہ کے پاس آخری، تو وہ بھی استعمال کیا۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ رسول اللہ ساری طاقت لگا دیے اور اللہ نے علم اڑیل دیا، اس کے باوجود نہیں مان کے دیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک آخری طاقت ہے جس سے سب سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آخری طاقت کو حکم دیا، تب نبی سے کہا کہ اب تو کہہ دے ان سے کہ تو اپنی اولادوں کو لا۔ آخری جو ہے
طاقت و قوت سمجھانے کی جو ہے وہ یہ ہے. اب بولتے کہ تو اپنے کو لا میں اپنے کو لاتا ہوں، تو لانے کا کیا مطلب ہے؟ پوری قوم آ جاتی سمٹ کر کے، یہاں سے نہ جاتی پوری قوم تھوڑے سے جاتے. اب یہ اللہ ہی جانے، ادھر سے بھی کہا کہ تو اپنے کو لا، ہم اپنے کو لاتے ہیں. ادھر سے بھی چن کے لے آؤ اور ادھر سے بھی چن کے لے جاتے ہیں. اس لیے کہ بتانا ہے کہ اللہ کے سمجھانے کی آخری قوت و طاقت و استدلال کون ہے، کن کے ذریعے سے دین سمجھ میں آئے گا، کن کے ذریعے سے توحید مل پائے گا. لہذا اللہ نے کہا کہ تم اپنے کو لاؤ، ہم اپنے کو لاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اب یہ پھر وہی سمجھنے والی بات آ گئی. قرآن کے لفظ یہ ہیں وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو لفظ معنی کیا ہوئے؟ اب ظاہر ہے کہ خیانت اگر آ جائے یا وہی لفظ جو پہلے استعمال کیا کہ ذہن صاف ستھرا نہ ہو تو معنی جو چاہے کر لے، لیکن سیدھا سیدھا لفظ بلفظ ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اب اس کے بعد کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اب یہ دماغ کی بات تھی، لہذا انہوں نے کہا یہیں سے کام بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہاں کہا، یہ کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو لاؤ اور ہم خود آئے جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ. دیکھ لیجیے آپ ترجمہ ہو گیا سیدھا سیدھا. اور مشہور و معروف ہیں، زبردست کتابیں لکھ رہے ہیں، لکھے ہیں، مر گئے. لیکن یہ کہ لکھتے لکھتے مر جائیں مگر کبھی بھی علی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. کتنی کوشش کریں جدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. سمجھداروں کے لیے جو ہے وہ بول دیا، وَإِلَّا یہ جو ہے حدیث پیغمبر کی مشہور و معروف اور نہ معلوم کتنی محکم و مستحکم اپنی جگہ پر، مگر پھر بھی بات تو وہی ہے نا کہ قرآن ان کے ساتھ اور یہ قرآن کے ساتھ بیچ میں یہ بھی آگے. آپ کیا بول استدلال میں تھا اس لیے پڑھنا پڑ رہا ہے، مگر آپ سوچئے کہ یہ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ تو دو ہو گئے بھائی. یہ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ تو دو ہو گئے نا، الگ الگ نہ رہے، دو ہو گئے. اب ایک یہ ہے ایک یہ ہے، کبھی یہ ہٹ سکتا ہے کبھی یہ ہٹ سکتا ہے، تو دونوں جدا بھی ہو سکتے ہیں. تب اس کے لیے کہ یہ کلام چونکہ ایسے بولا ہے کہ قرآن ان کے ساتھ یہ قرآن کے ساتھ، تو جدائیگی کا تصور آئے گا. تو پیغمبر نے اسی وقت فوراً قید لگا دی کہ یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، نہیں فرق کریں گے، نہیں جدا. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی کوثر تک جو ہے یہ جدا نہیں ہوں گے. آپ ملاحظہ کر لیجیے پیغمبر نے پھر ملا دیا تاکہ ذہن میں آئے نا. مگر اب کیا کریں گے جب دماغ جو ہے صاف نہ ہو تو جدا کریں گے نا کہ جدا ہو جائے جدا ہو جائے، جدا ہے جدا ہے. اگر جدا نہ سمجھتا ہوتا تو کیسے کہہ رہا تھا کہ قرآن میرے لیے کافی ہے. اسے کہتے ہیں کہ آدھی مانو آدھی نہ مانو. حدیث پیغمبر مانو تو پوری مانو. یہ آدھی مانو آدھی نہ مانو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اعتقاد یہی سے بنتا ہے کہ آپ پوچھتے اعتقاد کہاں سے آتا ہے.
अगर आप पूरा सुने होते और पूरा रखते होते तो कभी सवाल ही ना पैदा होता कि हमारे लिए ये काफी है। यह चलिए कि दोनों एक साथ हैं, ये जुदा हो ही नहीं सकते हैं, मगर जुदा किया ना। अब आप देखिए, बाप से कुरान को जुदा करने की सही और कोशिश की गई और कहा गया कि हमारे लिए काफी है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे ने बादस करबला इस बात को साबित कर दिया कि ना कुरान जुदा है ना लगाए जुदा ही नहीं है और ना हो सकता है। तो आप अंदाजा करें, कलाम एक ही बात है, मगर फिर वही जहन साफ हो। मैंने बता दिया पूरा कुरान मुहकम है और फिर उसके बाद अल्लाह ही ने कह दिया मुतशाबिह है। तो इसका मतलब मसला कलाम का नहीं है, जहन की सफाई का है ना। वैसे यहाँ कलाम रसूल है, और अगर कोई इस कलाम को सही बता सकता है तो वही जहां पर जर्रा बराबर गंदगी ना हो। अब इससे बेहतर लफ्ज़ नहीं है उर्दू में। लफ्ज़ उर्दू की यह है कि गंदगी ना हो, चाहे उसी को जो चाहे आप कह लें, सब कुछ आ गया उसी के अंदर, सब है उसके अंदर। अगर गंदगी है तो समझ नहीं पाएगा कुरान और उसको शक हो जाएगा, शुबहा हो जाएगा, ये मतलब है कि वो मतलब है, क्या मतलब है। तब चाहिए ना कि गंदगी ना हो। ऐसे लोग चाहिए कि जिनके पास पाकीज़ा और ताहिर और बिल्कुल से साफ सुथरा हो, कि जिनके यहाँ जर्रा बराबर गंदगी का तसव्वुर न हो। जब ऐसे होंगे तो सारा कुरान उनके लिए मुहकम होगा। ऐसे ही चाहिए और ऐसे ही के हाथ में कुरान भी चाहिए। बात समझ लें। और एक बात आप समझ लें कि नबी हर चीज छोड़े नहीं है, कोई चीज कि दक्षिणा छोड़े हों। सब पहचानवा के गए, सब बता के गए कि कहाँ पे कुरान है, कहाँ पर हदीस है, किस तरह से है, सब इसके अंदर मौजूद है। तब हर तरह से पाकीज़ा और गंदगी ना हो, जर्रा बराबर। तब ये भी पहचानवाना जरूरी था। अगर ये ना पहचानवाते तो लोग जानते कैसे कि कौन पाकीज़ा है, कौन पाकीज़ा नहीं है। इस्लाम ने तो सबको पाक कर दिया था जो ईमान ले आए थे। लेकिन बात तो हो गए, आप भी तो पाक हैं, जितने मोमिन हैं सब पाक हैं कि नहीं पाक हैं। उसके बाद फिर क्यों लड़ाई लड़ते हैं कि गंदगी है थोड़ी सी, काहे की गंदगी? भाई आप सब तो मोमिन है, मोमिन पाक है। तो मानूंगा खाली ईमान पाक करने के लिए जो आया है वो किसी और जहत से है। लेकिन जब आपके अंदर वो ईमान हो उस तरह का जिससे आप पाक हो जाए, दावा ये है कि मुसलमान जब ईमान ले आया तो पाकीज़ा हो गया और फिर उसके अंदर अब गंदगी नहीं है। लेकिन फिर भी गंदगियां दिख रही, तो कैसे माने भाई? अब दो चीजें हैं, एक चीज जो है आंख से दिखती है, एक चीज जो है जहनी है, फिक्री है, लफ्जी है। तो लफ्जी दावा है ये कि ईमान आया तो पाकीज़गी हो गई। अब उसके बाद दिखाई देता है कि बात चीजें की नजासत है, गंदगी है इनके पास। खा वो फिक्री गंदगी हो, खा वो लफ्जी गंदगी हो, या वो मानवी गंदगी हो, जिस तरह की है गंदगी तो है ना। और अगर गंदगी ना होती तो फिर हर एक की नमाज बराबर की रहती। नमाज का खुद फर्क बता रहा है कि गंदगी है, ईमान ने अभी भी वैसा पाक नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान ने अभी भी वैसा पाक नहीं किया। तो आप जहां ईमान, आपकी बात सही, ईमान जो है वो पाकीज़ा करता है। तो जब ईमान हो पूरा तो पाकीज़ा हो जाएंगे। अगर ईमान ही पूरा नहीं है तो पाकीज़ा कैसे होंगे? बड़ा सादा ले रहे हैं आप, इसकी गहराई पे नहीं गए हैं। ईमान होगा तब तो पाकीज़ा हो जाएंगे। अब किसके पास ईमान है? इसकी तो एक ही गवाही है, दूसरी मिली ही नहीं। जब खंदक में निकले कुल्ले ईमान क्या है?
किस हद से बहस करना चाहते हैं? अगर ईमान से आप दाखिल होंगे तब भी कोई नहीं है जिसकी जात ये है कि कुल्ले ईमान है, और जहाँ कुल्ले ईमान हो गया वहां पर किसी किस्म की गंदगी नहीं आ सकती। सब ईमान है, यहाँ से वहां तक ईमान है। अब कुल्ले ईमान है, सारा ईमान यही है, ये खुद सारा ईमान है। बात समझ रहे हैं? मैं ये जुमला कह रहा हूँ, इस पर और करिए। यानी कुल्ले ईमान का मतलब खाली यही नहीं है कि इनके पास कुल्ले ईमान है, ये खुद ईमान है। और जो करें आप, ये ईमान से वो दाखला भरा हुआ है, इसके यहाँ ईमान की कमी नहीं है, भरा हुआ है ईमान से। लिहाजा ये ज़हनियत निकाल दीजिए कि जैसे जैसे ईमान बढ़ता है वैसे वैसे कुव्वत बढ़ती है, वो हमारे और आपके यहाँ बढ़ती घटती है ना। जैसे जैसे ईमान बढ़ा हमारा कुव्वत बढ़ी, जैसे जैसे ईमान घटा कुव्वत घटी। तवज्जो करें, या हमारे और आपके यहाँ घटता बढ़ता है ईमान, तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ घटती बढ़ती है कुव्वत, लेकिन वहाँ है कुल्ले ईमान, न घटता है न बढ़ता है। तवज्जो करें आप, जर्रा बराबर न घटे न बढ़े, तो उसकी कुव्वत कुल्ले ईमान के हिसाब से होगी। जब कुल्ले ईमान है तो कुल्ले ताकत भी होगा, कुल्ले ताकत होगा ना, पूरी ताकत उसकी ऐसी होगी कि कोई जो है वो मुकाबिल में नहीं ठहर सकता। ईमानी ताकत ही तो है सब कुछ। तभी तो घबरा के पूछने लगे क्या आपने कैसे उखाड़ दिया। अब मैं नाम लूं अगर तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन तारीख में लिखा है कि खलीफा सानी ने खुद पूछा है कि ये आपने कैसे उखाड़ लिया। अली ने जवाब में कहा कि मैंने अपने जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा, तो बाबा खैबरिन बिकुव्वतिल जिस्मानिया बल बिकुव्वतिर रब्बानिया। तो क्या अल्लाह यहाँ आ गया, सिमट गया? क्या कह रहे हैं? ये नुसैरी और ज्यादा चांस हो जाएंगे। अल्लाह तो सिमट गया, क्या सिमटा नहीं। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि ईमान खुदा की ताकत है। जो कर रहे हैं आप, जब कुल्ले ईमान है तो कुल्ले ताकत है, जब कुल्ले ताकत है तो ये क्या है? दरवर क्या चीज है? दरवर क्या चीज है? एक दर उखाड़ लिया तो ये है। आप देखिए तारीख उठा करके सफिया बिनते हैय इब्ने अख्तब जो हैं, जो बीवी हो गई बाद में पैगंबर की, ये शहजादी थी। जब ये आई तो इनके चेहरे पे एक जो है वो शिगाफ था। तो पैगंबर ने पूछा ये क्यों? क्या या रसूल अल्लाह, जैसे ही दर उखाड़ा अली ने, तो दर उखाड़ने पर तख्त पलट गया। मैं तख्त पर थी, गिर पड़ी, उसका कोना लग गया। ये यहाँ पर छेद है, तो ये तो यानी तख्त जो है पलट गया। तो आप देख रहे हैं कि ताकत कितनी थी, पूरा किला हिल गया और तख्त पलट गया। अब पैगंबर क्या बता रहे हैं? उसने बेचारे ने जो देखा वो बता दिया, और जितना देखा उतना ईमान था। अब यकीन हो गया कि अली की बड़ी ताकत है, इसलिए कि दर तो वहां उखाड़ रहे थे, तख्त यहाँ पलट गया। अल्लाहु अकबर। चंद दिन की आई हुई सोहबत किए हुए ईमान ले आई, जो जिंदगी भर रही उनको जरा बराबर ईमान ना। फिर बताया ना, ईमान की बात है, आपके दिल के सफाई की बात है, आपके कल्ब के सफाई की बात है, आपके अक्ल के सफाई की बात है। लिहाजा जो है उन्होंने जाहिर किया, जो देखा वो बता दिया। तो या रसूलल्लाह ऐसा था, तो पैगंबर ने, अब हर एक अपने अपने ईमान के हिसाब से बोलेगा ना। अब पैगंबर को भी कुछ बोलना है तो वो बोलेंगे तो इनके ईमान के हिसाब से थोड़ी आपके समझ आए या ना आए। इसने जो देखा ईमान ले आई कि इनके इतनी ताकत है कि दर को हिलाया तो किला हिला, और किले के अंदर जमीन हिली, और जमीन पे जो तख्त था वो हिला, और मैं नीचे आ गई। इतना उलट पलट हुआ तख्त, इतना हिला, समझिए खाली हिला नहीं जैसे मैं हिल रहा हूँ। समझ में आया ना? तो जितना देखा उतना ईमान। अब पैगंबर ने कहा कि सच कहती हो,
خالی تختی نہیں ہلا، جب علی نے در اکھاڑا تو تخوم الارض، زمین کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ دن تو وہ نہ تھا، لیکن کیا کہوں، شعر وہ پڑھ رہے تھے، اس لیے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آپ تک یہ بھی پہنچا دوں۔ اب یہ ہے اعتقاد نبی، توجہ کرو۔ تم پوچھتے ہو علی کے بارے میں تمہارا اعتقاد اتنا زیادہ مبالغہ آمیز کیوں ہے؟ اللہ اکبر، ہم کو بتاتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، ہم بڑھاتے ہیں، اب ہم کیا بڑھائیں گے؟ نبی نے خود کہا اتنی طاقت تھی، توجہ کریں، کہ زمین کی جڑیں ہل گئیں۔ توجہ کریں آپ، اتنی طاقت تھی۔ یہ کل ایمان کی طاقت ہے جسے کل ایمان ہی جانچ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ اس حساب سے سمجھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں، یہ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، مگر یہ کہ باطن تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہی سے پہنچتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جب باطن کچھ اور ہے تو یہ ظاہر کی کیا ضرورت تھی، وہ باطن کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اسی ظاہر سے باطن تک پہنچتے ہیں۔ آپ کی حقیقت ہماری حقیقت دھیرے دھیرے کھلتی ہے نا، جب ملتے ہیں تو پہلی ملاقات میں تھوڑی پتہ چلتا ہے، صورت دکھتی ہے، الفاظ آئے ویسے ہی صورت دکھتی ہے، لباس دکھ رہا ہے اور آپ کے قوائف دکھ رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے زندگی کیا ویسے ویسے آپ کے اندر جو جو چھپا تھا وہ کھل کھل کے آنے لگا، تو اسی ظاہر سے باطن تک پہنچے نا۔ لیکن اگر قریب ہی نہ ہوتے تو کیسے پہنچتے؟ قرب چاہیے، قریب ہونا چاہیے، جیسے جیسے قریب ہوں گے کھلتا جائے گا، سامنے آتا جائے گا، اور ہمارے سامنے جب واضح ہوتا جائے گا تو ہم پہچانتے جائیں گے۔ اب نہ پوچھیے معرفت کس کو کہتے ہیں، معرفت اسی کو کہتے ہیں جتنا ہی قریب ہوئیے گا اتنا ہی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تب اس لیے ہم زور لگاتے ہیں کہ جتنا آپ قریب ہوں گے، قربت پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک کہ انسیت نہ ہو۔ انسیت جہاں جہاں پیدا ہوگی وہیں پر محبت آئے گی، جب محبت آئے گی تو قربت آئے گی۔ اس لیے زور لگاتے ہیں کہ آل محمد کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لو، اس لیے کہ انسیت پیدا ہوگی، قربت پیدا ہوگی، جب قریب ہوگے تو پھر ان کی سیرت سمجھ میں آئے گی، ان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ جو بھی تھوڑا بہت اپنی قوت کے حساب سے اسی ظاہر سے باطن تک پہنچیں گے۔ اب یہ ہر ایک کی درک، ہر ایک کی سمجھ، ہر ایک کی پہچان مختلف ہوتی ہے۔ آپ روزمرہ میں دیکھ لیجئے، ہم بھی ملتے ہیں، آپ بھی ملتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے جس سے آپ مل رہے ہیں، آپ کی پہچان کا طریقہ کچھ اور ہے اور ہمارے پہچان کا طریقہ کچھ اور ہے۔ آپ دھیرے دھیرے بہت دور تک پہنچ چکے ہوں گے، ہم ابھی دھیرے دھیرے اوپر ہی اوپر رہ گئے ہیں، سمجھ نہیں پائے اندر تک۔ لہذا معلوم ہے ایک انسان کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، ایک انسان کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اور آپ کیا مسلمان تھک گیا سمجھنے میں، نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، اس لیے کہ سبھی آ گئے، جس کو دیکھو آ گیا، اور پھر 10 ہجری میں تو اعلان ہی ہو گیا کہ سب آ جاؤ، تو سب آ گئے۔ جب سب آ گئے تو اب کیسے پہچانے کون کیا ہے؟ اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی ساتھ رہیں تو ایمان کھل کے آئے۔ توجہ کریں آپ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیسے پہچانے؟ اب کوئی معیار ہونا چاہیے پہچاننے کا۔ کب پیغمبر سے پوچھا آپ بتائیے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے منافق ہیں اس کے اندر، یا رسول اللہ سنبھل کر کے، یہ بڑے جھوٹے ہیں، بہت منافق ہیں۔ تو کوئی معرفت کا ذریعہ ہونا چاہیے، پیغمبر نے کہا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ جب تمہیں پہچاننا ہے تو اسی کے سامنے علی کا ذکر کرتے رہو۔ چہرے کے رنگ بدلنے سے پہچان لینا کون ہے کیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔
अगर हमको अपने को पहचानना है समाज के अंदर, तो ज़ाहिर है जब अली का जिक्र आएगा तो हमारा चेहरा बदलेगा या बनेगा या चढ़ेगा या खुश होगा, जो भी है। तो अब कैसे खुश होगा? ज़ाहिर है कि जब मैं मोहब्बत करता होऊंगा तो जिक्र आएगा तो बाग बाग हो जाऊंगा, और अगर बुग़्ज़ होगा तो चेहरा बदल जाएगा, है ना? यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। आप करके देख लीजिए, जो दूसरे से नफरत करते हैं उनके सामने जिक्र में छोड़िए, क्या तज़किरा कर रहे हैं, कैसे मुंह बना लिया, देखा आपने। लेकिन जो खुशहाल रहता है और दोस्ती है उसके सामने अरे क्या करना, सुभान अल्लाह, अरे बाप रे, कहते इतना ज्यादा उछल गए, लगता है कि क्या भाई मैं पहचानता हूँ उनको, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा आदमी हैं, क्या कहना है इनका। तो मालूम है किस लिए कहा? उनसियत थी, मोहब्बत थी, समझ में आया ना? तो बुग़्ज़ से और मोहब्बत से पहचाना जाता है, और बुग़्ज़ और मोहब्बत जिक्र से पहचाना जाता है। समझे आप? जैसे जैसे जिक्र करते जाएंगे बुग़्ज़ भी खुल के आएगा और मोहब्बत भी खुल के आएगी। बात समझ लीजिए आप, कैसे कैसे पहचाना जाए और कैसे कैसे ना पहचाना जाए। जिनकी सबकी पहचान हो गई है, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मत बोलिए, ना कहिए, अरे भाई पहचान हो गई है। अब जब पहचान हो गई है तो हम बता रहे हैं कि देखिए इनकी पहचान ये हुई, इनकी पहचान ये हुई, इनकी पहचान ये हुई। कहा देखिए नाम नहीं लीजिए, इख्तलाफ बर्पा हो जाएगा, गलतियां हो जाएंगी। अरे भाई अभी तक नबी ने ये नहीं समझा था, तवज्जो करो, क्या नबी ने ये नहीं समझा था कि जब इनका जिक्र होगा तो इसमें लोग पहचाने जाएंगे, और जब पहचाने जाएंगे तो इख्तलाफ होगा। तवज्जो करें, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, नबी नहीं समझे कि इख्तलाफ होगा। नबी ने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सलावत बोलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमसे कहते हैं ना बोलिए, अरे भाई हम जो हैं वो तालिब इल्म हैं, सीखते हैं किताबों से तो बोल रहे हैं। ये तो उनसे कहिए जिन्होंने लिखा है। क्यों लिखा उन्होंने? वो अपना काम कर गए, लिखने वाले भी बेचारे छुपाए नहीं है, हक मौजूद है। आप देखिए इसी का नाम है जादू हक का, समझ में आया ना? ये जादू ऐसा है कि चाहे जितना बड़ा मुबग़िज़ हो, चाहे इतना बड़ा बुग़्ज़ रखने वाला हो, वो भी हक लिखी के चला गया। ये अल्लाह का काम है, आप समझे ना? अल्लाह क्या कहता है? अब बचाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि किताब दो दफ्ती के अंदर जो है उसको बचा लेगा, हाथ से छिना लेगा और कहीं रख देगा उठा करके, ये मतलब थोड़ी ना है। बचाने का मतलब ये है कि जितना मवाद हमने भेजा है ये सब की सब महफूज रहेगा, बाकी रहेगा, चाहे दुश्मन क्यों ना चाहे कि इसको मिटाए, मगर वही दुश्मन खुद से बाकी रख के चला जाएगा। ये इंतजाम में कुदरत है, तवज्जो करें आप, ये अल्लाह का इंतजाम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई चीज छुपाया नहीं, हक इसी का नाम है, छुपता नहीं है। और हक खुल के सामने आए, और इसे पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये पढ़िए, वो पढ़िए, तू पढ़िए, मैं पढ़िए। अरे ये पढ़िए वो पढ़िए का क्या है? वो तो जब जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ ही लिया जाता है, खुद जानते नहीं हैं। तो उन्होंने बताया किबला बताइए, अभी किबला गुजर रहे थे, कहा रुक जाइए एक सवाल है। क्या हुआ? उनका मैं दूसरे शहर से आया हूँ और 2 ही दिन रहूंगा, नमाज कसर है कि नहीं है? अरे ये पूछने की भी चीज थी, नहीं थी ना पूछने की, लेकिन नहीं जानता बेचारा तो पूछेगा ना। तो उसने पूछ लिया, हमने बता दिया। अब इसको मैं मिंबर से बयान करूं, लेकिन वो पूछने वाला यहाँ नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ पूछने वाला यहाँ नहीं है तो पूछेगा ही। तो मैं बार बार बताता फिरूं? वो तो मैं बता दूंगा, जब भी रास्ते बीच यहाँ वहां और ना हम मिले, कोई दूसरा मोमिन मिला, उससे पूछ लिया, आप जानते हैं? अगर वो जानता है तो वो बता देगा। लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसमें लोग बताने में भी डरेंगे, तवज्जो कर रहे हैं आप, इसमें भी कतराएंगे, बताएं कि ना बताएं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। तब इसके लिए जरूरत है कि ये बता दिया जाए और ये वाज़ेह कर दिया जाए, दिल में आ जाए, बैठ जाए। और एक वजह और भी है कि ये जो मसला पूछ रहा है, इसके पूछने की नौबत
آئی کیوں؟ توجہ کریں آپ، اس مسئلے کے پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ پر تھا اس لیے آ گیا پوچھنے، وہ آیا حسین کے نام پر، وہ آیا آل محمد کے نام پر. جب یہاں آئے گا تب یہی پوچھے گا، اور کیا پوچھے گا؟ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مسائل دینیہ اسی وقت سوال بھی ہوں گے اور سیکھے جائیں گے جب محمد و آل محمد کے تذکرے ہوں گے. بات سمجھ میں آیا نا؟ تو مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، قائم کیا اور یہ اہتمام کیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا اہتمام ہے، کتنا بڑا انتظام ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے لیے اس نے آیات، روایات، پیغمبر، اولیاء، اوصیاء معنی یہ ہیں اللہ کے نور کے. اب چاہے آپ جو معنی لے لیں، اب وہ کہتے ہیں اللہ کے نور کے معنی جو ہیں یہاں پر، اس دن میں نے اشارہ کیا تھا کہ نور تو خود ہی مخلوق ہے تو خالق تو ہو نہیں سکتا، تو ان کا اس سے مراد دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین ہے. میں وہی تو بیان کر رہا تھا، کچھ اور تو نہیں بیان کیا. دوسرے صاحب نے کہا نہیں، اس سے مراد نور خدا کو یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں، یعنی دین خدا کو چاہتے ہیں ختم کر دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے دین کو پورا کر کے رہوں گا. اور ایک صاحب نے کہا نہیں صاحب، اس سے مراد اللہ کی حق ہے، یعنی اللہ کا نور، یعنی حق اللہ کا جو حق ہے اسے لوگ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، لیکن بہرحال اللہ اسے پورا کر کے رہے گا. دو ہو گئے. اب معصومین سے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کتنا سادہ سادہ آسان آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے پوری تقریر اسی پہ تھی ابھی تک، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم ہیں، ہماری ولایت ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا مولانا یہ تین رنگی باتیں کر رہے ہیں، دو رنگی نہیں تین رنگی. کبھی کہتے ہیں دین ہے، کبھی کہتے ہیں حق ہے، کبھی کہتے ہیں آل محمد ہیں، وہ ہیں، ان کی ولایت مراد ہے. یہ تین چیز ہیں الگ الگ. کیا مانوں؟ یہ دین مان لوں یا حق مان لوں یا ان کو مان لوں؟ کس کو مان لوں؟ تب ظاہر ہے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے بولے گا. کوئی کہے گا بھائی حق بہتر ہے، سب پر حاوی ہو جائے گا، حق مان لیتے ہیں. کوئی کہے گا دین سے بہتر کیا چیز ہے، دین سب کچھ ہے، دین ہی کو مان لیں. اور کوئی بیچارہ مخلص ہوگا تو وہ کہے گا بھائی آل محمد ہی کو مان لیا تو کیا اس میں خرابی ہے؟ اب آپ سے میں کہوں کہ چاہے جو مان لیجئے، ہر ایک کا بازگشت اور پلٹ اس کی آل محمد ہیں. توجہ کریں آپ میری بات پر. دین مان لیجئے، چلیے دین ہے کہ جسے لوگ چاہتے ہیں کہ ختم کر دیں، اللہ نے کہا پورا کر کے رہوں گا اس دین کو، اسے غلبہ دوں گا پوری کائنات میں، چاہے یہ کافرین، یہ منکرین، یہ دشمن جو ہیں چاہے جتنا زور لگائیں، مگر اسے کامل کرتے رہوں گا. ٹھیک ہے، دین ہی مان لیجئے. تو دین ہے نا، اب دین ہی سمجھیے گا. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں بتائیے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ جو دین ہے وہ کہاں ہے؟ اب ہمیں بتا دیجئے آپ. تو آپ صاف کہیں گے کہ بھائی اسی لیے تو اس دن کہا تھا انہوں نے کہ یہی کافی ہے. ارے اللہ، تو دین سارا جو ہے قرآن ہے نا، جس میں اعتقاد بھی ہے، جس میں فروع بھی ہیں، اصول بھی ہیں. سارا دین جو ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ. اب قرآن کا خلاصہ ڈھونڈیے، ان کا سورہ حمد ہے. اور سورہ حمد کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ ہے. بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا بائے بسم اللہ ہے. جو رہے اب بائے بسم اللہ کے ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا نحنو نقطۃ التی تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. توجہ کیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب میں ظاہر سے باطن پہ جا رہا ہوں، توجہ کر رہے ہیں آپ. ظاہر قرآن یہ دین ہے، تو دین کا سمٹ کر کے خلاصہ بائے بسم اللہ، اور بائے بسم اللہ کا نقطہ علی ابن ابی طالب.
تو اس کا مطلب دین کے خلاصے کا نام علی ہے نا، یہی تو مطلب ہو گیا نا. تو نور خدا، نور خدا جو ہے وہ دین ہے، اور دین جو ہے وہ خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ بائے بسم اللہ تک اور نقطہ علی. تو اصل دین جو نور خدا ہے وہ علی ہے. ہو گئے نور خدا کہ نہیں ہو گئے؟ توجہ کریں آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ظاہر ظاہر تھا، ظاہر سے باطن تک گیا، علی ہو گئے نا نور خدا. اگر نہ ہوتے تو کیسے رسول اللہ کہتے انا وعلی من نور واحد؟ توجہ کریں آپ، کیسے کہتے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں؟ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا بہتوں کو. وہ کہتے ہیں دو حصے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ بے وقوف ایسے بھی ذاکرین بھی آتے ہیں ایسے بے وقوف کہ وہ بتانے لگتے ہیں دو حصے میں ایک حصہ نبی ہیں ایک حصہ علی ہیں. تو ان کا کیا کہا؟ نبی نبی ہیں، علی علی ہے نا. تو اب نبی نبی ہیں تو کیا ہوا؟ ان کا کہ اب اس کو آپ حساب کریے تو دو برابر نبی ہو گئے اور ایک برابر علی ہو گئے. اس میں کیا فرق آ رہا ہے؟ اب کیا پرابلم ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت سے لوگ پڑھتے پھر رہے ہیں، یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ نور بھی کیا سیب کی پھانک ہو گئی ہے. سیب کو کاٹا آپ نے تو دو حصہ جو ہے ادھر چلا گیا، ایک حصہ ادھر چلا گیا. ہمارا نور ہے یہ نور، یہ نور، یہ جو نور ہے یہ مادی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور وہ نور جو ہے وہ مادی نہیں ہے. اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس کا نور جو ہے نور علی نور. آپ جائیے سورہ نور میں، وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ لا تمسسہ نار، ایسے نور کو نار نہیں چھوتی، یعنی مادی نہیں ہے. لیکن یہ مادی ہے، اس کو نار چھو رہی نا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کا یہ حال ہے کہ اس کو کاٹ نہیں سکتے آپ. اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو کیسے تقسیم کریں گے؟ ہمیں بتا دیجئے تقسیم کریں کیسے کریں گے آپ؟ کیا 20 سے 2 کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر اس کی طاقت لینی ہے تو اسی ایک شمع سے دوسری شمع جلا لیجئے. اللہ اکبر، جتنا اس میں تھا اتنا اس میں آ گیا. اللہ اکبر، سمجھ میں آیا؟ یہ مادی نور کا حال ہے. تو جب وہ نور خالص ہے تو اب نبی کہہ رہے ہیں میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. جہاں سے یہ روشن ہوا وہیں سے میں روشن ہوا. صلوات محمد و آل محمد. ختم کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہ لا کے ختم کروں؟ بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ لا کے ختم کرتا ہوں. اب جب جو کچھ بھی ہے جہاں سے وہ ہے وہیں سے یہ ہے، تو جو اس کے میں ہے وہی اس میں ہے. توجہ کیا نا آپ نے؟ اس لیے ہم قائل ہیں کہ یہ نفس محمد ہے. بات سمجھ میں آیا؟ بعین محمد، نفس محمد جو وہ ہے وہی یہ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جب یہ فرمایا تھا کہ ہم اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تو کب فرمایا تھا؟ کیا سارا قرآن نازل ہونے کے بعد فرمایا تھا؟ توجہ کرو، یا قرآن کے نزول سے پہلے فرمایا تھا؟ اب جب سب ہے تو نور کب ہوئے؟ یہ قرآن جب نازل ہو گیا اس کے بعد مدینے میں پھر 2 ہو گئے. بتائیے آپ، رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں، تو یہ کب نور کے حصے ہوئے؟ میرا سوال یہ ہے، نزول قرآن سے پہلے یا نزول قرآن کے بعد؟ توجہ کریں آپ. تو اب اگر پہلے سے تھے تو جیسے ان کے پاس قرآن ویسے ہی ان کے پاس قرآن. اب سمجھ میں آیا نا؟ اب جو وہ ہیں وہی یہ ہیں. یہی وجہ تھی جنگ صفین میں جب لوگوں نے قرآن کی جگہ پہ جزدان میں اینٹیں باندھ کے ٹانگا، اور یہ سادے بیوقوف مغز کے مسلمان جو علی کے ساتھ تھے سب خاموش ہو گئے. جنگ صفین میں یہ سادے مسلمان جن کے دماغ میں فطور تھا اور علی کے ساتھ تھے، کچھ سوچ رہے ہیں اس پر یا خالی خاموش ہیں؟ کچھ سوچ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ علی کے ساتھ ہونا سب کا ضروری نہیں ہے کہ صاحب آئے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ہر واقعے ہر واقعے کے پیچھے ہدایت ہے. یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ہو گیا تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اب بہت سے ساتھ ہوں گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ سارے ساتھ ہونے والے صاف ستھرے ہیں تو وہ کہنے لگے یا علی ہم قرآن کے آگے نہیں لڑ سکتے ہیں, قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا یہ کلمہ حق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے, مگر یہ قرآن نہیں ہے, ادھر قرآن نہیں ہے, قرآن ادھر ہے. توجہ کریں آپ, ادھر نہیں ہے ادھر ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ علی قرآن ہے تو بگڑ جاتے ہیں. علی نے صفین میں اس واقعے کو دہرا کے بتایا مسلمانوں کو کہ کیا تم بھول گئے سن 1110 ہجری میں پیغمبر نے تو پہچنوایا تھا کہ قرآن کہاں ہے. ارے اللہ, کیا تم بھول گئے؟ اب میں بتاؤں کیسے پہچنوایا تھا. اب چھوڑ کے تو دو جا رہے تھے, ایک کتاب اور ایک اہل بیت. تو نبی نے اٹھانا تھا تو دونوں اٹھاتے. ختم کر دیا میں اٹھانا تھا تو دونوں اٹھاتے. یہ قرآن ہے, یہ اہل بیت ہے. خالی علی کو اٹھا کے بتایا یہ علی ہی قرآن ہے, قرآن ہی علی ہے. دھیرے دھیرے پہنچ گیا نا اپنی منزل پہ. دھیرے دھیرے آپ تک پہنچ گیا نا. اب دیکھیے, اب یہ صاف ہو گئی بات کہ قرآن یہی ہے اور یہی قرآن ہے. بات صاف ہو گئی نا. اب یہ دیکھیے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے. بات تو یہی ہو رہی تھی. پھر قید بھی لگایا کہ جدا نہیں ہوں گے, تو آپ دو دکھائیے. دو ہی تو بات کی تھی نا, تو دو دکھائیے. کہ بھائی اسی کو ختم کرنے کے لیے غدیر میں ایک اٹھا کے بتایا کہ کبھی دمن میں یہ نہ آئے کہ قرآن الگ ہے یہ الگ ہے. جب یہ موقع دکھا دیا نبی نے تو صفین میں علی نے پھر سے یاد دلایا. جو کریں آپ کو, ادھر کہاں ہے ادھر ہے, قرآن وہاں کہاں ہے یہاں ہے. بس ختم کر دیا میں نے. آپ اندازہ کریں, باپ نے دعویٰ کیا کس کے سامنے؟ کوفیوں کے سامنے. توجہ کریں, میں حیران ہوں کہ جنگ صفین میں آیا کوفیوں کے سامنے. حسین نے کوفے میں کیوں پڑھا تھا؟ توجہ کریں, باپ نے دعویٰ کیا, بیٹے نے دلیل پیش کر دیا کہ قرآن ادھر نہیں ہے ادھر ہے. اس لیے نوکے نیزہ سے حسین ابن علی نے تلاوت کر دی. اب سمجھ میں آیا دین کدھر ہے. یہ وہ دین ہے کہ حسین نے بچایا, ان کے اصحاب نے بچایا. ایک ایک جملہ جو ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دل میں بٹھائیں. یہ آقا حسین تلاوت کر رہے ہیں. بات اس کی نہیں ہے, بات تلاوت کی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع بھرا پڑا تھا اور سب سن رہے تھے, اس کے باوجود لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ذات ہے, اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. کسی کے سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. اگر آ گیا ہوتا تو یہ سارے کے سارے دشمن تھوڑی نہ ہوتے, 72 ہی نکل پائے. اس میں ہر قسم کے تھے. حسین ابن علی کے ساتھ 90 سال کا بوڑھا بھی تھا اور 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. آپ اندازہ کریں ہر قسم کے تھے کہ نہیں تھے. تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھ لیں. یہ سمجھنے والے جو 90 سال کا ہے تجربے کار ہے, جو 6 مہینے کا ہے وہ بھی ہے. اور یہ نہ سمجھ لیجئے, میں نے تاریخ میں یہ بات پڑھی, مقاتل میں بھی پڑھا,
आप भी सुनते रहते हैं। ये न समझिएगा कि 6 महीने का है तो लेके आ गए इसलिए चला आया। अजीजों ये नहीं है, रवायत में भी है, मकातिल में भी है, तारीख में भी है कि बच्चे को सुगरा ने अपनी आगोश में ले लिया था। सब ने अपनी आगोश फैलाई, यहां तक कि मां ने भी, बच्चा नहीं आया। लेकिन जैसे ही हुसैन ने आगोश फैलाया बच्चा आ गया। अली असगर का आ जाना इख्तियार अली असगर का ऐलान है। कोई ये न समझ ले कि ये मजबूरन आ गए, इख्तियार में आए अली असगर। बस तो सबसे कम तरीन सिन और सबसे बाला तरीन 90 साल जाबिर इब्ने उरवा अंसारी, रसूल के सहाबी, इतने ज़ईफ कि आंख की पपोटें नीचे आ गई थी। अपने आंख के पपोटों को ऊपर करके रुमाल से बांधते थे और वो भी हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ करके कहा, मेरे मौला अब मुझे भी इजाजत दे दीजिए। का तेरा सिन ये और तू ऐसा कहा, ये न देखिए, बस मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मुझे इस नेमत से दूर न रखिए। कैसे चाहने वाले थे इमाम के, आप देखिए किस किस तरह के लोग थे। एक से एक सहाबी हैं जो आने वाले हैं, तरह तरह के सहाबी। मगर जनाब ये भी एक सहाबी है 90 बरस का बूढ़ा, और कुर्बान होने वाले बता दिया कमतरीन 6 महीने, और उससे बड़ा भी आप देखें ये 90 बरस का बूढ़ा है, आंख के पपोटे ऊपर उठाया है और बांधा रुमाल से, कहा हमें इजाजत दे दीजिए। आप सोचिए मौला के दिल पे कितनी बड़ी गिरह गुजरी होगी कि भरने के लिए जा रहा है तो मेरे नाना का सहाबी है, कहा ये नेमत के मुझसे दूर मत कीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं कहूंगा इब्ने उरवा तू मुबारक हो, तुझे शहीद हो गया। आपने सुना कल जो है हुर के मसाइब पढ़े, हुराया इसी शहादत के लिए अलैहिस्सलाम हो गया। ज़ुहैर इब्ने कैन आए, आप अंदाजा करें ये 90 साल का बूढ़ा था, गया मैदान में और जाने के बाद तलवार चलाई ही, जिस तरह से भी हो सका दिफा किया। और यही लफ्ज थे कि क्या तुम चाहते हो कि फर्जंदे फातिमा को कत्ल कर दो? नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे जान है मैं फर्जंदे फातिमा का दिफा करूंगा और मैं उन्हें बचाने की सही करूंगा। ये है मोहब्बत, ये है मारिफत। इस मारिफत के तहत जो है उरवा का बेटा यहाँ पे खड़ा है, जाबिर इब्ने उरवा अंसारी। अजीजों ये है जो आला किस्म की उम्र है। इसके बाद की उम्र में लिखा जाता है कि मुस्लिम इब्ने औसजा की थी, और उनके लिए लिखा जाता है कि जब वो शहीद हो गए, तवज्जो कीजिए, और जब वो शहीद हो गए तो उनकी ज़ौजा अपने खैमे से बाहर निकली, और निकलने के बाद 11 बरस का बच्चा था, उसके हमायल किया तलवार और कहा जा तू हुसैन पे कुर्बान हो जा। आप देखें एक 90 बरस का, एक उससे कम सिन का, और फिर सबसे कम सिन 11 बरस का आया। का आका मुझे इजाजत दीजिए। कहा है बेटे, अरे मेरे लाल तेरे लिए काफी है और तेरे माँ के लिए काफी है। ये मुसीबत का बर्दाश्त करना उसके लिए यही काफी है कि शौहर दुनिया से गया, अब तू उसके लिए दिल की तसल्ली है, सहारा है, तू वापस जा। अजीजों लिखा ये है कि जब इमाम ये फरमा रहे थे तो दूर से आवाज आ रही थी, मेरे आका मेरी इस छोटी सी कुर्बानी को आप इनकार न करें। ए मेरे मौला बस मैंने भेजा, इनकार न करें। मौला अगर औरतों पर जिहाद होता तो मैं अभी निकल पड़ती, तवज्जो करें आप, मैं अभी आ जाती। अजीजों कैसे कैसे थे हुसैन पे जान देने वाले, हुसैन देख रहे हैं। बस अजीजों 11 बरस का बच्चा गया, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ, चंद जुमले सुन लें आप, और बस इसके बाद खत्म है। या हुसैन कैसे कैसे मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं। 11 बरस का बच्चा गया, जालिमों ने घेर रहा और बच्चे को मारा। जब बच्चा कत्ल हो गया तो इमाम जा रहे थे लेने के लिए। अजीजों लिखा है कि एक जालिम ने पढ़ करके बच्चे के सर को जुदा कर दिया
اور کاٹ کر کے پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا ماں دوڑی بچے کے سر کو اٹھا کے آغوش میں رکھا اور چوم لیا. چومنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اور پکارا اے فوج اشقیا یہ سر بھی لیتے جاؤ. اٹھا کے پھینک دیا. کہا جو راہ حسین میں دے دیا میں اسے واپس نہیں لیتی. عزیزو سن لیا آپ نے یہ بچے کا کٹا ہوا گلا حسین نے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا. میں کہوں گا اے آقا یہ تو 11 برس کا بچہ تھا جو آپ نے دیکھا. ابھی تو 6 مہینے کے بچے کو صبح یازدہم ارے ظالم اپنی تلوار سے سر جدا کرے گی. یہ حصہ رباب کا ہے جو اپنے اولاد کے سر کو جدا ہوتے دیکھے. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارے رہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود. گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود عزاداری کو قائم و دائم رکھ. اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ یہ موذی بیماری اور وبا کو نیست و نابود فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما کہ اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.